بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ محض عزم صادق اور نیت خالص اور اخلاص کامل ہونے کی وجہ سے عمل نہ کرنے والوں کا اجر و ثواب اور مقبولیت اس کے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ سے معلوم ہوگا، جس کو شیخ فرید الدین عطار نے اپنی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء میں شیخ طریقۃ الامام شریعت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک سال جب کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف میں ایک ساعت کے لیے سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کس قدر لوگ حج کو آئے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس قدر لوگ جو اطراف و اکناف سے اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر اور بیابانوں کو طے کر کے آتے ہیں، ان کی تمام تکالیف و مصیبتیں رائگاں گئیں۔ پھر اس فرشتہ نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے اور اس کا نام علی ابن الموفق ہے اور وہ حج کو نہیں آیا ہے، لیکن اس کا حج قبول ہے اور حق تعالی نے ان سب لوگوں کو اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے اور اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا علی ابن الموفق۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں پارہ دوزی کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے پارہ دوزی سے 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی نے جو حاملہ تھی مجھ سے کہا کہ ہمسایہ کے گھر سے آج کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ میرے لیے کچھ کھانا ان سے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسایہ نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ 7 رات دن سے میرے بچوں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹ لایا اور کھانا بنایا، وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان کو ایک آگ سی لگ گئی۔ میں 3000 درہم گھر سے اٹھا لایا اور اس کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنے بال بچوں کا گزارا کرو کہ میرا حج یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ ماجرا سنا تو کہا صدق اللہ الملک فی الرؤیا و صدق الملک فی حکم القضاء۔
اس حکایت سے معلوم ہوا کہ علی ابن موفق اگرچہ حج کو مکہ معظمہ نہ گئے تھے مگر دمشق میں رہتے ہی ہوں بغیر ارکان حج ادا کیے ہوں، محض نیت، عزم اور اخلاص کی وجہ سے ان کو حج کا اجر و ثواب اور وہ مقبولیت نصیب ہوئی۔ ان کے حج کی مقبولیت میں 6 لاکھ حاجیوں کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو ایک اور واقعہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں کعبہ میں طواف کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جو کہتا ہے الہی تو مجھے بخش دے اور میرا گمان نہیں کہ تو مجھے بخشے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ تو کہتا ہے میں نے یہ کسی سے بھی کہتے نہیں سنا، اس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے عہد و پیمان باندھا تھا کہ اگر میں عثمان کے منہ پر تماچا مار سکا تو ضرور ماروں گا۔ پس جب وہ قتل شہید کیے گئے اور ان کا جنازہ اپنے گھر میں چارپائی میں وہاں رکھا ہوا تھا تو میں وہاں داخل ہوا، گویا میں بھی ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ذرا سی تنہائی کا موقع مل گیا تو میں نے آپ کے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے میرا دایاں ہاتھ سوکھ گیا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا دایاں ہاتھ دیکھا تو وہ اس طرح سوکھا ہوا تھا جیسے وہ لکڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔